بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 320 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے آئندہ آیت کی تمہید۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ آنے والی آیت یعنی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم جو چیز پڑھیں گے وہ سب سے پہلے تو ما قبل سے جو معنوی ربط ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم یہ کب دیا تھا، اس حوالے سے بھی دو اقوال ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے جو عطف کا یہاں پہ انداز اپنایا گیا وَإِذْ قُلْنَا کے حوالے سے، تو اس کا جو عطف کیا گیا تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو لہٰذا یہ چونکہ پیچھے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور پہلے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ایک وہاں پہ بات تھی، اور دوسری وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یہ ہے۔ تو ان دو کے حوالے سے بالخصوص جو ہے وہ آپس میں عطف کا جو احتمالات ہیں وہ بھی بیان ہوں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو لما انبأہم باسمائہم وعلمہم ما لم یعلموا امرہم بالسجود لہ اعترافا بفضلہ واداء لحقہ واعتذارا عما قالوا فیہ، اور فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتا دیا ان اشیاء کے نام اور ان کو وہ نام سکھا دیے، اور وہ سکھا دیا جو وہ نہ جانتے تھے، تو پھر امرہم فرشتوں کو حکم دیا گیا آدم کو سجدہ کرنے کے حوالے سے، ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہوئے اور ان کے حق کو ادا کرتے ہوئے اور عذر پیش کرتے ہوئے، معذرت کرتے ہوئے اس حوالے سے کہ جس حوالے سے انہوں نے پہلے بات کہی تھی۔ وقیل امرہم بہ قبل ان یسوی خلقہ لقولہ تعالی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو یہ سجدہ کرنے کا حکم تخلیق آدم کی تکمیل سے پہلے ہی دے دیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر جب ہم نے آدم کی یا پھر جب میں نے آدم کی تخلیق میں جب مکمل کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو آدم کے سامنے سجدے میں گر جانا، اور فرمایا کہ امتحاناً لہم، یہ فرشتوں کے لیے ایک امتحان تھا، ان کے لیے ایک آزمائشی یہ پیشگی حکم تھا، اور وَإِظْهَارًا لِفَضْلِهِ، اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار تھا۔ وَالْعَاطِفُ عَطْفُ الظَّرْفِ عَلَى الظَّرْفِ السَّابِقِ إِن نَصَبْتَهُ بِمُضْمَرٍ وَإِلَّا عَطْفُهُ بِمَا يُقَدَّرُ عَامِلًا فِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُتَقَدَّمَةِ بَلِ الْقِصَّةُ بِأَسْرِهَا عَلَى الْقِصَّةِ
اخرى وہی نعمت رابعۃ عدها علیہم، اور فرمایا کہ عطف کا باعث اس ظرف کو ظرف سابق پر عطف کرنا ہے اگر آپ اس ظرف کو کسی فعل مقدر کے ذریعے سے نصب دیں، ورنہ اس کا عطف فعل عامل مقدر کی وجہ سے جملہ سابقہ پر ہے، بلکہ پورے جملے مضمون جملے کا جو عطف ہے وہ دوسرے مضمون پر ہے، اور یہ چوتھی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گنوائی اور انہیں شمار کروائی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے اس کے حوالے سے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو امر سجود ہے یہ کب ہوا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ تخلیق آدم سے پہلے تھا یا تخلیق آدم سے بعد میں تھا؟ تو اسی طرح وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کا عطف کس پر ہے اور کون سا جملہ اس کا معطوف ہے؟ اچھا، سجدہ کا معنی لغوی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو یہ معانی کی بحث تو ہم آئندہ سبق میں کریں گے، لیکن یہاں پر ہم کم از کم عطف کے حوالے سے اور سجدہ کب ہوا تھا اس پر ضرور بات کریں گے۔ تو جمہور علماء کی رائے تو یہ ہے کہ واقعہ آدم جو ہوا، ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا گیا، وہ یہ ہے کہ پہلے تخلیق آدم ہوئی، پھر جو اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھائے، اس کے بعد امر سجود ہوا، اور امر ہوتے ہی پھر تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ فسجد الملائکۃ میں جو فا ہے، یہ جو آئندہ ہمارے سبق میں اس کے بعد آیت آئے گی، تو وہ فا تعقیب کے لیے ہے، جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ بغیر کسی فاصلے اور بغیر کسی وقفے کے فوراً امر کے بعد ہو گیا تھا۔ تو اگر یہاں پر اسماء کا سکھانا یا ان کی خبر دینا یہ امر بالسجود کے بعد ہے، یعنی سجدے کا حکم دینے کے بعد ہے، تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ وہ خود سجدے کے بھی بعد ہوگا، کیونکہ سجود کا جو حکم دینا ہے اور سجود کے درمیان کوئی مفارقت اور فاصلہ تو نہیں ہے، یعنی جیسے حکم دے دیا تو سجدہ تو فوراً ہو گیا۔ تو بس کیوں جیسے ہی سجود کا حکم ہوا فوراً سجدہ بھی ہو گیا، تو جو چیز امر سجود کے بعد ہے وہ یقیناً سجود کے بھی بعد ہے۔ اور جب ترتیب یہ ٹھہری کہ پہلے ملائکہ سے سجدہ کروایا گیا، بعد میں آدم سے یہ کہا گیا کہ ان کو اشیاء کے نام بتاؤ، تو گویا آدم کا سجدہ کہ جو تھا وہ ان کے اس جرم کے اعتراف کے لیے نہ تھا جو خلاف اولیٰ کا ارتکاب ہوا تھا، تو سجدے کے ذریعے اعتراف تو ہو چکا تھا، اس کے باوجود اعتراف کروانے کی پھر ضرورت محسوس کی گئی، یہ بات کچھ مقبولیت نہیں رکھتی۔ اس لیے ثابت ہوا کہ پہلے انباء اسماء ہوا، یعنی نام سکھائے گئے، اس کے بعد امر سجود ہوا۔ یعنی کہ حاصل کلام یہ کہ ایک معنوی طور پر، ایک عقلی طور پہ اس کو دیکھا جائے تو فرشتوں پر پہلے آدم علیہ السلام کی فضیلت بطور علم کے ظاہر کی گئی، اور جب تعظیم ظاہر ہوگی تو پھر حکم تعظیم ہوا سجدے کی صورت میں۔ اگر پہلے تعظیم کی وجہ ہی ظاہر نہ ہو تو پہلے سجدہ کروا لیا جائے، تعظیم پہلے کروا لی گئی اور بعد میں کہا کہ اب تم نام بتاؤ، تو یہ کچھ زیادہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے جو مصنف نے وقیل عمر و ہم سے بیان کیا کہ ان کو یہ سجدے کا حکم جو تھا یہ تخلیق آدم ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے دے دیا گیا تھا، اور اس پر دلیل جو ہے وہ یہ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین سے پیش کی۔ لیکن قاضی صاحب نے اس قول کو قیلہ سے بیان کیا ہے، اور یہ قاضی صاحب جن اقوال کو قیلہ سے بیان کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک ضعیف ہوتے ہیں، تو بس یہ قول بھی جو ہے وہ ضعیف ہے، اور ضعف کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ یہ قول فسد ہوئی کہ فا تعقیب کے خلاف جا رہا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو دلالت بھی ہو رہی ہے اس سجدے کی تخلیق آدم سے پہلے پر وہ بھی قطعی طور پر نہیں ہو رہی۔ پھر والعاطف، عطف ظرف سے جو ہے وہ عطف کا بیان یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پر عطف ہے،
یہ بھی ظرف ہے اور معطوف بھی ظرف ہے، اور دونوں سے پہلے فعل ناصب جو ہے وہ اذکر مقدر ہے، اور تقدیری بات یہ ہے کہ اذکر اذ قال ربک للملائکۃ، اذکر اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا۔ اچھا، دوسرا احتمال یہ کہ اذ قال ربک یہ عامل ہے، قالوا اتجعل فیہا جو آیت گزری، اور اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا کا عامل فسجد الملائکۃ ہے، اور یہ عامل یعنی فسجد الملائکۃ معطوف ہے، اور قالوا اتجعل فیہا معطوف علیہ ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بھی یہ سمجھیں کہ یہ واقعہ پہلے واقعہ پر یا مضمون پہلے مضمون پر معطوف ہے، اور حق تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ 3 احسانات پہلے گنوائے، یہ چوتھا احسان ہے جو اب گنوایا جا رہا ہے کہ اے اولاد آدم ہم نے تم پر یہ بھی احسان کیا کہ تم کو علم جیسا کمال بخشا، اور تمہاری عظمت کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ تمہارے جد امجد آدم کو ملائکہ سے سجدہ کروایا۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا میں ترکیبی اعتبار سے کتنے احتمال ہیں، تعداد لکھیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں پر آدم کو جو سجدہ ہوا وہ تخلیق سے پہلے ہوا یا بعد میں ہوا، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔